الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه وأولئك هم الفائزون قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ نور کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرتا رہا اور تقوی کی زندگی اختیار کی، یہ شخص اور اسی طرح کے اوپر عمل کرنے والے لوگ یہ کامیاب ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرتے رہے اور متقی بن کے رہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک هم الفائزون۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے، یہ لوگوں میں بہترین شخص ہے۔ سورہ نور کے اندر قرآن مجید نے زندگی گزارنے کے بہت سارے اور بھی مسائل اور معاشرت کے احکام بیان کیے ہیں، جن میں سے اس آیت کریمہ میں بھی 4 باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور متقی بن کے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا کے لحاظ سے بھی کامیاب بناتی ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی کامیاب بنائیں گی، کہ جب ایک مسلمان کا منشا اور مقصد ہی یہی ہو کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو بس اس کا ہر لمحہ، ہر دن ہی وہ آرام و سکون والا دن ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی وہ کامیاب ہے۔ ہم بات کر رہے تھے تابعین کی۔ تابعین میں سے ایک بہت اونچے اللہ والے، عالم، فاضل، حافظ اور قاری اور خلیفہ مسلمین گزرے ہیں، جن کا نام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہے۔ یہ شخص سن 62 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں انہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور 21 سال کی عمر میں یہ مدینہ کے گورنر بنائے گئے تھے جب ولید بن عبد الملک کی حکومت تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
خاندان میں سے ہیں کسی حد تک۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ خواب آئی کہ آپ کے خاندان میں سے ایک ایسا شخص آئے گا جو خلیفۃ المسلمین ہوگا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور اس کی پیشانی پر ایک زخم کا نشان ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب بتائی، ساتھ یہ بتایا کہ یہی خواب ہے اور یہی تعبیر ہے، کہ اس میں تو صاف ستھری باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اپنے خاندان کے لوگوں کو غور سے دیکھا کرتے تھے کہ یہ کون ایسا شخص ہوگا میرے خاندان میں سے کہ جس کی پیشانی پر زخم بھی ہوگا، خلیفہ بھی بنے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کیسا میرا ایسا کون سا رشتہ دار ہے؟ لیکن انہیں اپنی زندگی میں ایسا کوئی چہرہ نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ ظاہر ہے میں تو دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے ایسا موقع ملے کہ تم ایسے عدل و انصاف والے خلیفہ کا زمانہ دیکھ سکو کہ جس میں اس طرح کا عدل و انصاف ہوگا۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عادت تھی کہ رات کے وقت وہ گشت کیا کرتے تھے، اور اسی گشت میں ایک مدینہ شہر میں سے ایک گھر سے یہ ماں بیٹی کا آپس میں مشورہ ہو رہا تھا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گلی سے گزرنے کی وجہ سے ان کے کانوں میں بات پڑ گئی کہ بیٹی ماں کو بتا رہی ہے کہ آج گائے نے دودھ کم دیا ہے اور لینے والوں کے لیے پورا نہیں ہوگا، تو ماں مشورہ دے رہی ہے کہ جتنا کم ہے اتنا پانی ڈال دو، پورا ہو جائے گا۔ تو بیٹی آگے سے کہہ رہی ہے کہ امیر المؤمنین کا سخت آرڈر ہے کہ کوئی اس قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اگر مجھے پتہ چل گیا تو سخت سزا ہوگی۔ ماں کہہ رہی ہے کہ امیر المؤمنین رات کے وقت کہاں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا کام پورا کرو۔ بیٹی نے کہا امی جی امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے، پانی نہیں ملاتی ہوں۔ اس گھر کا پتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد رکھا۔ یہ تو رات ہوئی اور گزر گئی۔ جب دن گزرے تو اپنے بیٹے عاصم سے مشورہ کیا کہ میں نے آپ کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے، اس رشتے کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ یہ رشتہ پسند کرتے ہیں؟ یہ عاصم کے لیے بھی امتحان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم نے کہا کہ ابو جی یہ تو بہت اچھا رشتہ ہے، مجھے پسند ہے۔ جب رشتہ پوچھا گیا اس خاتون نے آمین کہی، اور اس لڑکی کا رشتہ جو دودھ میں پانی ملانے کے لیے تیار نہیں تھی اور اللہ سے ڈر رہی تھی، اس لڑکی کا رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم سے ہوا، یعنی وہ بچی حضرت عمر کی بہو بن گئی۔ حضرت عاصم کا رشتہ جو اس بچی سے ہوا، اس سے جو بیٹی پیدا ہوئی، وہ بیٹی عبدالعزیز کی بیوی بنی، اور عبدالعزیز کی جو بیوی عاصم کی بیٹی بنی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی، حضرت عمر کی بہو کی بیٹی عبدالعزیز جو بن مروان ہے، خلیفے کا بیٹا ہے، اس کی بیوی بنی، جس سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوا۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی ماں، جس کی کنیت ام عاصم تھی،
یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مروان بن حکم کے بیٹے ہیں عبدالعزیز، جو شروع سے ہی مصر کے گورنر تھے، اور پھر جب ولید کی وفات ہوئی تو اس کے بعد عبدالعزیز کو، عبد الملک کی جب وفات ہوئی تو عبدالعزیز کو حکمران ہونا تھا، لیکن عبد الملک کی وفات سے پہلے ہی عمر کا ابو عبدالعزیز وفات پا چکے تھے۔ بڑے عرصے تک عبدالعزیز یعنی عمر کا ابو مصر کے علاقے کا گورنر رہا ہے۔ یہیں پر ابتداءً عمر بن عبدالعزیز بھی رہے، جو بعد میں علم دین حاصل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ میں سفر کر کے چلے گئے تھے، اور ایک عرصے تک مدینہ طیبہ میں انہوں نے علم حاصل کیا۔ حافظ قرآن، حافظ حدیث، بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ ان کے ایک استاد کا واقعہ لکھا ہے صالح بن کیسان رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کو پڑھاتے تھے عمر بن عبدالعزیز کو، اور عمر نماز میں لیٹ ہو گئے تو استاد نے پوچھا کہ عمر نماز میں کیوں لیٹ ہو گئے؟ تو کہا بال سنوارتے سنوارتے نماز میں تاخیر ہو گئی۔ استاد کو یہ بات بہت محسوس ہوئی کہ بالوں کو سنوارنا بھی اتنا مشکل کام ہو گیا ہے کہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ رہ گئی۔ انہوں نے گورنر مصر ان کے والد عبدالعزیز کو خط لکھا کہ تمہارے صاحبزادے کی حالت ہے، تاکہ میں کوئی سختی کروں تو تمہیں کل کوئی اعتراض نہ ہو۔ عبدالعزیز بھی ایک عجیب آدمی تھا، اس نے ایک گھوڑ سوار تیار کیا، اس کو اسطرہ دیا اور اس سے قسم لی کہ جاؤ، دوڑتے ہوئے جاؤ، مدینہ طیبہ میں داخلے کے بعد تمہارا پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ میرے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کا سر گنجا کر دو، کہ وہ بال سنوارتے سنوارتے اس کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے بڑی پابندی سے علم دین حاصل کیا۔ آپ نے تفسیر کی کتابوں میں ایک تابعی مجاہد نام کا لفظ دیکھا ہوگا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے، فلانے کی رائے یہ ہے۔ ایک مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں، یہ کہتے تھے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کو سکھانے کے لیے جاتے تھے کہ علم دین سکھائیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز اتنے بڑے عالم تھے کہ ہم سکھانے کے لیے جاتے تھے تو سیکھ کے واپس آتے تھے۔ اس حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست اور سمجھ عطا کی تھی۔ یہ 21 سال کی عمر میں ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہ شخص مدینہ طیبہ کے گورنر لگے۔ مسجد نبوی کی توسیع بڑے پر رونق انداز میں جو بنو امیہ کے دور میں ہوئی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ سے، نقشے سے، نگرانی سے ہوئی ہے۔ کئی ہزار مسقال سونا وہ مسجد نبوی کے نقش و نگار اور کتابت کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں۔ آپ حضرات جو حج عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں مختلف زیارات ہیں کہ وہ مساجد سبع ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ یہ تمام مسجدیں جو اسلامی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ مسجدیں بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ بعد میں مسلمان خلفاء نے ان کو زندہ رکھا، مرمت کرتے رہے، لیکن ان کی بنیاد رکھنے والے موجد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور انہوں نے اپنی گورنری کے زمانے میں یہ کام کیے تھے۔ راستوں میں بھی، مکہ اور مدینہ کے راستوں میں بھی پانی کے انتظام کرائے، مسافر خانے بنائے وغیرہ، راستے صاف ستھرے کیے، مساجد بنائیں۔
ولید بن عبد الملک کی مرضی تھی کہ میں مر جاؤں تو میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے. اس میں حجاج بھی راضی تھا اور کچھ لوگ بھی، لیکن عمر بن عبد العزیز راضی نہیں تھے کہ جیسے نصیحت چلی آ رہی ہے آپ کے والد کی، اس کے مطابق ہونا چاہیے. ولید کے بعد سلیمان کو بادشاہ بننا چاہیے. حجاج نے مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ حجاج کی رائے کی بھی مخالفت ہوئی، حجاج بھی یہ چاہتا تھا کہ ولید کے بعد ولید کا بیٹا بادشاہ بنے، لیکن عمر بن عبد العزیز نے حجاج کی رائے کی مخالفت کی، تو حجاج نے ولید کا دماغ خراب کر کر کے عمر بن عبد العزیز کو مدینہ کی گورنری سے معزول کرا دیا تھا. یہ خوش تھے، بس ٹھیک ہے. اور جب یہ گورنر بنے اس وقت بھی انہوں نے یہ عہد لیا تھا ولید بن عبد الملک سے کہ میں ظلم نہیں کروں گا اور جو ظلم کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. ایسا نہ ہو جیسے آپ کی حکومت میں بہت کچھ ظلم اور ہو رہے ہیں تو اسی طریقے سے مجھ سے بھی یہ کرائے جائیں. یہ معزول قرار دے دیے گئے. جب ولید فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک بادشاہ بنا. بہرحال سلیمان بھی اچھا ہی حکمران تھا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یفعلون. سلیمان کی چند سال حکومت تھی. سلیمان کی بھی یہ مرضی تھی کہ میرے بعد میرا بھائی بادشاہ نہ بنے، میرا بیٹا بنے. بیٹوں میں سے ندیم ہے، داؤد ہے، عبدالعزیز ہے. لیکن سلیمان اپنے پاس رجا بن حیوہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو رکھتے تھے. یہ قاضی تھے اور بڑے عرصے تک یہ قاضی رہے ہیں بنو امیہ کے زمانے کے. رجا بن حیوہ نے مشورہ دیا سلیمان بن عبد الملک کو کہ اگر آپ اپنی آخرت کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو میری رائے یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز کو خلافت لکھ دو. چنانچہ اس نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو خلافت لکھ دی. رجا بڑے بہادر، مدبر، عالم فاضل تھے اور یہ مہر لگا کر بند کر کے یہ خط سلیمان بن عبد الملک نے رجا کو دیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلافت کا جو اعلان کرنا ہے آپ نے، اور عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ پہ لوگوں کو بیعت کرانی ہے. سلیمان فوت ہو گئے. جنازہ کفن دفن عمر بن عبد العزیز نے کیا اور یہ کسی کو انہوں نے نہیں بتایا کہ کس کو خلیفہ نامزد کیا گیا ہے. چنانچہ جب جامع مسجد دمشق میں اعلان ہوا کہ جمع ہو جاؤ، خلیفے کا اعلان ہونے والا ہے، تو اس وقت رجا بن حیوہ نے سب کے سامنے وہ خط پھاڑا، مہر توڑی اور کہا کہ سلیمان بن عبد الملک اپنے بعد خلیفہ مسلمین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو لکھ کے گیا ہے، اور سب لوگوں کو میں یہ حکم سنا رہا ہوں کہ عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ پر بیعت کرو. عمر بن عبد العزیز کی نیکی، عدل و انصاف، پرہیزگاری، اس سے لوگ باخبر تھے. جب یہ مدینہ کے گورنر تھے اس وقت بھی لوگ بہت خوش تھے کہ یہ بہت اچھا حکمران ہے. لوگوں نے بیعت دی. بیٹوں نے تھوڑی بہت مخالفت کی لیکن رجا نے اس بات کو دبا دیا کہ ہرگز نہیں، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. سب سے پہلی بات جب انہوں نے خلافت کا عہد لیا، سوچنے لگ گئے کہ میری تو سمجھ میں ہی بات نہیں آ رہی، میرے علم میں ہی نہیں تھی، مجھ سے رائے نہیں لی گئی، مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا، تو میں کیسے خلیفہ بنوں. لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میرے مشورے، میری رائے، میری تجویز کے بغیر، میری خوشی کے بغیر میرا نام ولی عہد ہونے میں لکھ دیا گیا ہے اور مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے. میں اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوں. اگر تم میں سے کوئی شخص خلیفہ بننا چاہتا ہے تو میں اپنی یہ دستار فضیلت اس کے حوالے کرنے کو تیار ہوں. لیکن ہر طرف سے شور آ گیا، آواز اٹھی کہ نہیں،
ہمارا خلیفہ کوئی نہیں ہوگا مگر عمر بن عبدالعزیز ہی ہوگا، جس پر یہ خاموش ہو گئے۔ علماء نے بھی سمجھایا کہ جب عہدہ مانگا نہ جائے، اس کی خواہش نہ کی جائے اور خود بخود اللہ کی طرف سے سپرد کیا جائے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ آپ اس قابل ہیں، لہذا آپ خلافت کو اپنے لیے مناسب سمجھیں اور قبول کریں۔ قبول کر لیا، اور سب سے پہلا جو خطبہ دیا وہ لوگوں کو کہا، دوستو دنیا آخرت بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور دنیا آخرت بنتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں۔ تقوی کی زندگی اختیار کرو، موت کو زیادہ یاد کرو، فکر آخرت کو یاد کرو، اور میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق تمہیں کوئی ہدایت دوں تو اس کو لازمی طور پر قبول کرو، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تمہیں حکم دوں تو ہرگز قبول نہ کرو، بلکہ میرا گرہبان پکڑو کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بات کر رہے ہو۔ جب دیکھا تو بہت سارے چمکیلے تیروں کے ساتھ ایک فوج آ رہی ہے جو بادشاہ سلامت کو سلامی پیش کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ یہ آپ کا خصوصی دستہ ہے آپ کی حفاظت کے لیے۔ فرمایا کہ ہرگز مجھے قبول نہیں ہے، میں ایک عام انسان ہوں جیسے آپ لوگ ہو، جس طرح آپ لوگوں کا خون دوسرے کے اوپر حرام ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے، ایسے میرا خون بھی دوسرے کے لیے حرام ہے اور حفاظت ضروری ہے۔ میں کوئی آپ سے اعلیٰ انسان نہیں ہوں کہ میرے لیے تو ہزاروں فوج پہرے دار ہو اور آپ لوگوں کے لیے ایک فوجی بھی پہرے دار نہ ہو، میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ یہ خنجر قیمتی، یہ سب کچھ بیت المال میں جمع کیا جائے اور تم لوگ سرحدوں کے اوپر جا کر جو فوج کا کام ہے وہ کرو، میرے لیے ایک پہرے دار کافی ہے۔ وہ اس لیے میں اپنا پہرے دار رکھوں گا کہ جب میں شریعت سے ذرا سا ہٹوں تو وہ مجھے متنبہ کرے۔ وہ ہے عمر بن مہاجر رحمہ اللہ تعالی، اور اس کو کہا کہ آپ کو میں اپنا نگران اور محافظ رکھ رہا ہوں، جب مجھ سے اسلام کے ذرہ برابر بھی خلاف بات ہو تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ میرے گریبان کو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ دو کہ عمر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے خلاف کام کر رہے ہو، تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب خلافت کے اس جملوں سے فارغ ہوئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور موت کو یاد رکھو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، تو بہت سارے گھوڑے اور اونٹ جو بڑے اعلیٰ قسم کے زینوں کے ساتھ مزین کیے گئے وہ آ گئے کہ یہ بادشاہ سلامت کا دستہ ہے، اس میں فلاں گھوڑا ہے جس پر بادشاہ بیٹھتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بیٹھتا ہے، اور ساتھ یہ بطور حفاظت کے اور بطور عزت کے یہ گھوڑے اور اونٹ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ بہت قیمتی گھوڑے ہیں، ان کو فلانے علاقے میں جا کر بیچ دو، اور میرے لیے میرا وہ پرانا خچر ہی کافی ہے جس پر میں پہلے سواری کرتا تھا، اب بھی اسی پر سواری کروں گا۔ یہ تمام گھوڑے جو 30 کے لگ بھگ اور اونٹ بھی 30 کے لگ بھگ، انہیں فروخت کر دیا جائے فلانے علاقے میں جا کے، وہاں اچھے بکیں گے، اور پھر اس پیسے کو بیت المال کے اندر جمع کر دیا جائے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے تو میرے رب کے امر کے بغیر کوئی مار نہیں سکتا، اور میں اپنے رب کے امر پر ہر وقت راضی ہوں کہ جب وہ مارنا چاہے میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے حفاظت کے لیے یہ پہرے دار نہیں چاہیے، اور حفاظت کے لیے یا میری شوشا کے لیے مجھے اتنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چاہیے، جان اللہ کے حوالے ہے، اللہ سے بہتر کوئی نگہبان نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہی، ان کی جو بیوی ہے وہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی، اور عبد الملک یہ خلافت بنو امیہ کو ایک مستحکم کرنے والا حکمران تھا، بے شک اس کے دور میں حجاج بن یوسف جیسے ظالم گورنر بھی تھے۔
20 سال کے لگ عبد الملک بن مروان نے حکومت کی. عبد الملک کی بیٹی عمر بن عبدالعزیز بیوی تھی، اور ایک زہر ہے کہ ایک صاحبزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے. بیوی کو کہا کہ سب سے پہلے اچھا کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. قرآن کا امر ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تمہیں عمر بن عبدالعزیز پسند ہے، تو جتنے ہدایا، جتنا جہیز، جتنے ہار، جتنے زیورات، ہیرے اور جواہرات تمہیں والد نے دیے تھے، وہ سارے کے سارے جمع کر کے بیت المال میں جمع کر. اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو فقیری کی زندگی کو ترجیح دو، اور اگر آپ ہیرے جواہرات کو پسند کرتی ہو، بیت المال میں نہیں دینا چاہتی، تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں آپ کو طلاق دے کر رخصت کرتا ہوں، تم ہیرے جواہرات کے ساتھ اپنی امی ابو کے گھر رہو. بیوی نے کہا کہ مجھے ابا عمر آپ پسند ہیں، اور میں وہ قیمتی ہیرے جواہرات اور ہار وہ بیت المال میں جمع کرنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ جمع ہو گئے. پھر اس کے بعد لوگوں کو کہا، لوگوں سادگی مجھے پسند ہے، پہلے نہیں پسند تھی. خلافت کا بوجھ جب میرے کندھوں پہ آیا تو مجھے سادگی پسند ہے، مجھے وہ راستہ پسند ہے جس راستے پہ ابو بکر و عمر عثمان و علی چلے تھے. میں صدق ابو بکر، عدل فاروق اعظم، حیائے عثمان غنی، زہد علی حیدر کرار لے کر آنا چاہتا ہوں. مجھے سادگی پسند ہے، تم بھی سادگی میں رہو، اور جہاں کہیں میری سادگی میں کوئی فرق دیکھو تو مجھے متنبہ کرو. یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہے دوستو کہ جو خلافت سے پہلے تاریخ لکھتی ہے کہ 400 درہم کا سوٹ پہن کر عمر یہ کہتا تھا کہ یہ گھٹیا لباس ہے، اتنا عمدہ تو نہیں ہے. اس وقت اس سے اعلیٰ لباس ملتے ہی نہیں تھے. خوشبو اتنی اعلیٰ پسند کرتے تھے کہ محفلیں معطر ہو جاتی تھیں عمر کی خوشبو سے. اور اپنی داڑھی کے اوپر اور زلفیں بڑی بڑی رکھتے تھے. بڑا قد، خوبصورت نوجوان تھا. اپنی داڑھی کے اوپر عنبر خوشبو کا برادہ ڈالتے تھے، اور جس لباس کو لوگ ایک دفعہ مجلس میں دیکھ لیتے تھے دوبارہ وہ لباس نہیں پہنتے تھے. لگتا یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ رواج موجودہ اس وقت بھی تھا کہ یہ لباس تو ایک دفعہ پہن لیا گیا ہے، لوگوں نے دیکھ لیا ہے، دوبارہ اس کو کیوں پہنا جائے. یہ عمر عبدالعزیز کا پہلا زمانہ ہے. اب خلافت کا زمانہ آیا. اپنے پاس جو کچھ تھا سب بیت المال میں جمع کر دیا. بیوی کے پاس جو کچھ تھا بیت المال میں جمع کر دیا، اور کہا لوگو میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، اور اسی حالت میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں. یہ سادگی کی بات کی، اور پھر اس کے بعد یہ بات کہی کہ میرے اوپر یہ بہت بڑا بوجھ ہے، میرے کندھے بہت کمزور ہیں، میں ہو سکتا ہے کہ صحیح معنی میں خلافت کا حق نہ ادا کر سکوں. جو لوگ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ علماء رہیں، محدثین رہیں، فقہاء رہیں، کہ جو مجھے متنبہ کرتے رہیں کہ عمر یہاں غلطی ہو رہی ہے. جہاں میں عدل نافذ کرنا چاہوں میرے ساتھ مددگار بنے، اس عدل والے فیصلے کو نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. میرے ساتھ جو رہنا چاہتے ہیں وہ ان لوگوں کی باتیں مجھ تک پہنچائیں جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، مظلوم ہیں، جن کی بات مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. یہ میرے پاس رہنے والے لوگ ان مظلوموں کی بات مجھ تک پہنچائیں. جو لوگ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں وہ پہلے سمجھ لیں عمر سادگی میں آ چکا ہے، 1-2 سوٹ رکھے گا. مسور کی دال مجھے زیادہ پسند ہے، اور اس زمانے میں مسور کی دال زیادہ سستی تھی. یہ کھانا میرے پاس ہوگا
یہ لباس میرے پاس ہوگا جو میرے ساتھ رہنا چاہے کسی کی برائی میرے سامنے نہ کرے۔ امانت کا خیال رکھیں اور مجھے بھی اسی کی ترغیب دیں، عدل کا خیال رکھیں اور مجھے بھی اسی کی ترغیب دیں، ضعیفوں کا، کمزوروں کا، غریبوں کا خیال رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کا خیال کرتا ہے، ان کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو اس سے بہتر اور زمانہ کون سا آئے گا کہ ایک بادشاہ وقت اگر لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتا تو اور کون پہنچا سکتا ہے۔ پھر ایک جماعت بنائی، کہا پورے میرے خطے میں پھیل جاؤ، جہاں کہیں معذور لوگ تمہیں نظر آئیں، نابینے، اپاہج، لولے، لنگڑے، کمزور، چل نہیں سکتے اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، وہ لسٹ لے کے آؤ۔ چنانچہ جب لائی گئی لسٹ تو سب کو، کسی کو غلام، کسی کو لونڈی، کسی کو غلام، کسی کو لونڈی دے دی کہ یہ تاکہ ان کی معذوروں کی خدمت کرے۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کے لیے اتنی لونڈیاں ہوتی تھیں جو علاقے کے بڑے بڑے خوبصورت خطوں سے یہ خوبصورت لڑکیاں حاصل کی گئیں۔ تو بادشاہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اے عمر یہ آپ کے لیے ہیں، یہ آپ کے حوالے کی جاتی ہیں۔ عمر نے کہا بلاؤ ان لڑکیوں کو، ان غلاموں کو، ان لونڈیوں کو۔ جب بلایا گیا ایک ایک سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہو، کیسے آئی ہو، آپ کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، غلام سے پوچھا۔ جب انہوں نے بتایا تو کہا آپ کو اپنا علاقہ معلوم ہے، اپنی قوم، قبیلہ، اپنا گاؤں معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔ ساتھ حکومت کے حفاظتی فوجی لگائے کہ ان کو اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں پہنچا دو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لونڈیوں کی اور غلاموں کی۔ کہا ولید بن عبد الملک کو عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا اور اس نے اپنی پوری زندگی عمارتیں بنانے میں لگا دی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک جو ان سے پہلے بادشاہ تھا، سلیمان بن عبد الملک کو شادیوں کا بہت شوق تھا، وہ اسی میں مصروف رہا۔ اثر یہ ہوا کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جس کو عمارتیں بنانے کا زیادہ شوق تھا وہی اثر عوام کے اوپر آیا اور عوام بھی بڑے بڑے ایوان بنانے لگ گئی۔ سلیمان بن عبد الملک کو شادیوں کا شوق تھا، وہی شوق منتقل ہوا عوام میں اور عوام بھی شادیوں کے شوق میں لگ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز کو آخرت کا شوق ہے، عمر کی دعا ہے اپنے رب سے کہ میری عوام بھی آخرت کی فکر میں لگ جائے، اور یہی ہوا۔ دوستو حدیث ہے یا مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے مسلک پر ہوتے ہیں، رسم و رواج پر ہوتے ہیں، تہذیب پر ہوتے ہیں، طریقے پر ہوتے ہیں۔ بادشاہ جس انداز کا ہو عوام اپنے آپ کو اسی انداز میں بنا لیتی ہے۔ جب یہ صورتحال کی تو اس کے بعد پھر کہا جب مجھے بادشاہ اور خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو تو اب پہلا حکم سنو کہ جن جن لوگوں کے پاس دوسرے لوگوں کی املاک ہیں وہ خود بخود جن کی ہے ان کو واپس کر دے، نہیں تو پہلا میرا آرڈر یہ ہے کہ غاصبانہ املاک جن لوگوں کے پاس ہیں، جائیداد ہے، مال و دولت ہے، زمینیں ہیں، باغات ہیں، جو کچھ بھی ہے، میں ان ظالموں سے وہ املاک واپس دوں گا ان مظلوموں کو۔ یہ پہلا آرڈر ہے۔ اور دوستو سب سے زیادہ اس آرڈر میں پھنسنے والے بنو امیہ خود تھے۔ بنو امیہ کی 40 سال مروان بن عبد الملک کی یہ اولاد حکمرانی کر رہی ہے نا۔ مروان بن عبد الملک کی حکومت سے آج تک، جو سن 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، 40 سال تک حکومت ہو چکی ہے بنو امیہ کی۔ بڑے بڑے مال لوٹے، غریبوں کی زمینیں غصب کی، اور جن کی کوئی پہنچ نہیں تھی، جن کا کوئی بازو نہیں تھا، ان کے گھر اور بڑے بڑے علاقے انہوں نے غصب کیے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ عمر آپ کا خاندان آپ کے خلاف ہو جائے گا، پوری مشینری آپ کے خلاف ہو جائے گی،
جب عدل و انصاف کا پیغام پھیلانا چاہو گے تمہاری اپنی کابینہ ہی تمہارے خلاف ہو جائے گی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرا رب تو میرے خلاف نہیں ہوگا، لوگ خلاف ہوتے ہیں تو ہونے دو۔ تمام بنو امیہ کے وزیروں سے، گورنروں سے، ان گورنروں سے، بڑے بڑے افسروں سے انہوں نے املاک کے ثبوت مانگے۔ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مجھے میرے باپ بادشاہ سلامت نے دی ہے، مجھے میرے بھائی بادشاہ سلامت نے یہ زمین دی ہے۔ وہ سب زمینیں واپس کر کے پہلے اپنے خاندان سے شروع کی اور پھر دوسرے علاقے سے، اور چند دنوں میں یہ کام کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ جہاں کہیں بھی ظالم گورنر ہیں ان کو معزول کیا، اور ظالم گورنروں کی نسلوں کو اکٹھا ان علاقوں میں نہیں رہنے دیا۔ حجاج بن یوسف ثقفی اور اس طرح اور جو لوگ تھے ان سارے کے ساروں کو یمن اور مختلف علاقوں میں منتشر کیا کہ یہ شر پسند جب اکٹھے رہیں گے پھر کوئی شر پیدا کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ علیحدہ علیحدہ کر دیا ان ظالموں کو، اور پھر اس کے بعد مسافر خانے بنوائے، یہ ہدایت نامہ نافذ کیا۔ خراسان، افغان، تبت، چین، سندھ، ان تمام علاقوں کے راستوں کا جائزہ لینے کے لیے بندے مقرر کیے اور راستوں میں مسافر خانے بناؤ، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ تک۔ اور عجیب بات ساتھ یہ کی کہ مسافر خانوں کے ساتھ ایسے مہمان خانے بنائے، ساتھ اس میں حکومتی افراد کو رکھا اور ان کو غلہ اور دیگر چیزیں دیں کہ مسافر لوگ جب آ کر مسافر خانوں میں رہائش اختیار کریں تو تم لوگ ان کی خدمت کیا کرو۔ اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ حج کے لیے کوئی جا رہا ہے، تجارت کے لیے کوئی جا رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے یا کافر جا رہا ہے، عیسائی جا رہا ہے، یہودی جا رہا ہے، دہری جا رہا ہے، مسلم جا رہا ہے، سب مسافروں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور اگر کوئی مسافر بیمار ہو جائے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے جب تک صحت نہ ہو، اور حکومت کے خزانے سے اس کا خرچہ دیا جائے گا اس کی بیماری کے علاج پر۔ اور ساتھ یہ کہ اگر اس کا گھوڑا فوت ہو گیا ہو، مر گئی ہو سواری اس کی، یہ سواری ہے ہی نہیں اس مسافر کے پاس، تو حکومت کے خزانے سے اس کو سواری دی جائے اور اس کے ساتھ جو بھی اور ضروریات ہیں اس کی پوری کی جائیں۔ یہ مسافر خانے بنوائے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ ذمیوں کا حق اسی طرح ہے جیسے ایک مسلمانوں کا حق ہے، ذمیوں کا خون اسی طرح محفوظ رہنا چاہیے جیسے مسلمانوں کا ہے۔ اور ذمی جو مسلمان ہو جائیں، نو مسلم، نماز سیکھ لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ جو جزیہ، خراج غیر مسلموں سے اس وقت کی اسلامی حکومتیں لیتی تھی، اور یہ ایک اسلامی حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیا گیا، بعد میں بھی خلفاء کے زمانے میں لیا گیا، لیکن بنو امیہ نے اس کے اندر ایک زیادتی کی تھی کہ جو نو مسلم بھی ہے، جو نو مسلم ہے، بے شک وہ پہلے عیسائی تھا اب مسلمان ہو گیا، لیکن پہلے اس سے جب ٹیکس لیا جا رہا تھا اب بھی ٹیکس لیا جاتا رہے، معاف نہیں ہے ٹیکس۔ اور حجاج بن یوسف ظلماً لوگوں سے یہ ٹیکس لیتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ جو غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، ان سے کوئی جزیہ، کوئی ٹیکس، کوئی خراج نہیں لیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا، ان کے جو گورنر تھے، عمر بن عبدالعزیز کے جو گورنر تھے، انہوں نے کہا حضرت حکومت کی آمدنی کم ہو جائے گی، مسلمانوں سے تو ٹیکس لیے ہی نہیں جاتا تھا، یہ تو پتہ نہیں کس دور کی پیداوار ہے مسلمانوں سے ٹیکس لینا، کس دور کی پیداوار ہے۔ عاشر ہوتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے والے، عشر وصول کرنے والے، وہ بھی اموال ظاہرہ سے، مویشیوں سے، کاروباریوں سے، تجارت سے۔ جو انسان کے پاس نقدی ہیرے جواہرات یا سونا چاندی، جن کو اموال باطنہ کہتے ہیں، اس کے اوپر حکومت بھی زکوٰۃ نہیں لیتی تھی۔ حکومت بھی زکوٰۃ مسلمانوں سے اموال ظاہرہ سے لیتی تھی، مسلمانوں سے ٹیکس لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بھائی بات یہ ہے، ایک آسان سی بات ہے، ایک شخص ہے جو حکومت کا ملازم ہے، اس کی 70,000 روپے تنخواہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا خرچہ 1 لاکھ روپے ہو سکتا ہے
وہ مقروض بھی ہو سکتا ہے اس کے کوئی گھر میں ایسی بیماری ہو جو سارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہو، تو ایسے بندے کی تو خدمت کرنی چاہیے، نہیں ہے کہ اس کی تنخواہ میں سے اس کو ملنے سے پہلے ٹیکس کاٹ لینا چاہیے، جو ہمارا موجودہ نظام ہے کہ اس بندے کو تنخواہ نہیں ملتی، ملنے سے پہلے اس کی تنخواہ میں سے ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے۔ اور کیا خبر جس کا ٹیکس کاٹا جا رہا ہے وہ مقروض ہو، اس کے ذمہ اور بہت سارے خاندان کے خرچے اخراجات ہوں، بچوں کی تعلیم کوئی آسان کام نہیں اس دور میں، بچوں کی تعلیم، لیکن بہرحال ٹیکس کاٹا جا رہا ہے، بھلے کوئی صاحب حیثیت ہے یا نہیں ہے، مقروض ہے یا محتاج ہے یا بیمار ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ عادلانہ نظام نہیں ہے۔ اور مسلمانوں سے کبھی بھی اسلامی حکومتوں نے ٹیکس نہیں لیا۔ یہ بات کبھی کبھی وجود میں آئی کہ بیت المال میں پیسہ نہیں تھا، حکومت وقت نے اعلان کیا کہ صاحب ثروت مسلمانوں جہاد کے لیے رقم چاہیے، فلانی جگہ بیت المال کا بندہ بیٹھا ہوگا، اس کو جس کی جو حیثیت ہے وہ اسلامی جہاد کے لیے چندہ جمع کرائے، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ ضرور بضرور اتنا جمع کیا جائے، لوگ دیتے تھے۔ تو فرمایا ذمیوں کا اسی طرح حق ہے، اور جو نماز پڑھنے لگ جائیں بس وہ مسلمان ہیں، ان سے ٹیکس معاف ہے۔ لوگ اتنے خوش ہوئے، غیر مسلم اتنے خوش ہوئے کہ عجیب حکمران آیا کہ اس نے ایسی ہدایات جاری کی۔ خراسان کے علاقے کا ایک گورنر کہ اس نے لکھا عمر بن عبدالعزیز کو کہ ہر روز میں تو لوگوں کو مسلمان ہی بنا رہا ہوں، اور کوئی میں گورنری کے کام سر انجام نہیں دے سکتا ہوں، لوگ اتنے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ان کے زمانے میں، اور اسی کا وہ زمانہ ہے کہ جو راجہ داہر کو پچھلے گزشتہ جمعے کو بتایا کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو قتل کیا اور عدل و انصاف کا پرچم لہرایا۔ جب اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی فوراً عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی تو راجہ داہر راجہ داہر کا بیٹا کچھ تو متاثر تھا محمد بن قاسم پر، جو رہ گئی تھی کوئی بات تو وہ متاثر ہوا عمر بن عبدالعزیز پر اور اسلام کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ چنانچہ ذمیوں کے حقوق دیے، اور جو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں ٹیکس معاف ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کوئی آمدن نہیں رہے گی، گورنروں نے یہ کہا حساب لاؤ، دنیا کے ظالم حجاج بن یوسف نے عراق کے اندر سالانہ کتنا ٹیکس جمع کیا تھا، جو ظلماً ٹیکس جمع کرتا تھا۔ دیکھو دوستو، لوگ اپنی دولت کے مالک خود ہوتے ہیں، اور ان کی دولت کا مالک ان کا رب ہوتا ہے، اور کوئی ان کی دولت کا مالک نہیں ہوتا۔ بتاؤ، حجاج بن یوسف کا وہ نظام لے کے آؤ جس وقت اس نے ظلم کی چکی میں صحابہ جیسی ہستیوں کو بھی پیس دیا تھا۔ اس نے اپنے دور میں سالانہ ٹیکس کتنا جمع کیا تھا۔ جب دفاتر لائے گئے، تمام دستاویز لائی گئیں، تو بتایا کہ حجاج نے سب سے زیادہ جس سال ٹیکس جمع کیا ہے اس کی مقدار ہے 1,80,00,000 درہم۔ اب عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میرے حکم نامے کے بعد کہ ٹیکس معاف ہے مسلمانوں سے، وہ تو ہے ہی معاف، نو مسلموں سے بھی معاف ہے، لوگ بشک مسلمان ہوتے رہیں، لوگ مسلمان ہوں اور ہوئے لوگ مسلمان۔ نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کون سی تلوار چلی تھی مکہ مکرمہ میں؟ نبی کی حیات طیبہ، 13 سالہ حیات طیبہ ہے مکہ مکرمہ میں، اس میں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ نبی نے کس شخص کے اوپر تلوار چلائی کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ مار دیں گے؟ ہاں، اس کے برعکس تو ہوا کہ جو مسلمان ہوتے گئے وہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے، لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے رہے۔ مسلمانوں نے اسلام کو اخلاق کے ذریعے سے پھیلایا ہے۔ ہاں، جہاں مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج کیا گیا، جہاں مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کی لوٹنے کی کوشش کی گئی، وہاں مسلمان نوجوان مرد مجاہد میدان میں آئے اور ان کافروں کو سمجھا دیا کہ مسلمان ایک غیرت مند قوم ہے، بغیرت ہو کر دنیا میں نہیں رہنا چاہتے۔
جب حجاج بن یوسف کا ٹیکس لایا گیا کہ 1,80,00,000 ٹیکس سب سے زیادہ جس سال جمع ہوا، اور یہ 30 سال کا حکمران ہے حجاج بن یوسف، کہا میرا آپ لاؤ، کیونکہ انہوں نے تو اعلان کر دیا تھا نا معاف ہے سب کچھ۔ میرے دور حکومت میں کتنا ٹیکس جمع ہوا ہے عراق میں؟ تو لوگوں نے بتایا 12,40,00,000 درہم جمع ہوئے ہیں۔ کہا یہ بات کہ جب اللہ کا انسان ہو جائے تو زمین بھی تابعداری کرتی ہے۔ زمین نے خزانے اگلنے شروع کیے دوستو، موسم کے مطابق بارشیں برسنا شروع ہو گئی۔ وہ علاقے جو حکومتوں کے پاس تھے اور ایک زمانے سے بنجر تھے، بے آباد تھے، اللہ کی مدد و نصرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں اس انداز میں آئی کہ موسم کے مطابق بارشیں برسیں۔ وہ زمینیں جو جھاڑیاں دیتی تھی وہ بڑے بڑے قیمتی غلے اور نباتات اگانے لگ گئیں۔ یہ ٹیکس اصل میں لوگوں کے دلوں کو مجروح کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کو جیتنا نہیں ہے۔ یہ حکمران ایسا آیا کہ اس نے لوگوں کے دلوں کو جیتا، دعائیں لی۔ کیا کہتا ہے اقبال؟ کہتا ہے یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا درس دینا اور پھر اس پہ لوگوں کا آ جانا۔ اپنی دل کی دنیا میں لوگ جب اللہ اور اللہ کے رسول کو آباد کر لیتے ہیں تو یہ جبر و قہر نہیں، یہ لاٹھی سے، یہ تلوار سے اسلام دلوں میں نہیں آتا، اخلاق کریمانہ سے لوگوں کے دلوں میں اسلام آتا ہے۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، بلکہ اس سے پہلے کہتے ہیں خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، جب انسان اللہ والا ہو جاتا ہے، رات کی تاریکیوں میں آپ دیدہ ہو جاتا ہے، دل کی دنیا دوستو جب اللہ والے کی جوش مارنے لگ جاتی ہے، گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز روتے کیوں ہو؟ آپ تو بادشاہ عدل و حریت کے پیغام لے کر آئے ہو، ہر طرف سے لوگ عمر کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے عمر آپ روتے کیوں ہو؟ کہا دوستو روتا اس لیے ہوں کہ اپنے دادا خلیفہ مروان بن حکم کا بھی جنازہ میں نے پڑھا اور ان کو قبر میں دفن کیا، پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کا جنازہ میں نے پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا، پھر اس کے بعد ولید بن عبد الملک کا جنازہ میں نے پڑھایا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا۔ یہ سارے خلیفے ہیں جن کا آرڈر چلتا تھا اتنی بڑی حکومت پر، ان ساروں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ پھر سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آیا، میں اس کا مشیر وزیر مذہبی امور تھا، اس کو بھی جب اجل نے آ لیا میں نے کفن دفن کیا اور جنازہ پڑھایا، اس کو قبر میں خود دفن کیا۔ اب عمر سوچتا رہتا ہے، اب عمر بن عبدالعزیز سوچتا رہتا ہے 4 بادشاہوں کے تو جنازے عمر تو پڑھا چکا ہے، اب تیرا جنازے کا نمبر آ چکا ہے، اس لیے روتا ہوں۔ یہ جبر و قہر نہیں، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، جب انسان اللہ والا ہوتا ہے دوستو، اس کو اپنا ایمان بتاتا ہے تجھ سے تیرا رب راضی ہو گیا۔ جب انسان اللہ والا ہوتا ہے مچھلیاں بھی دریاؤں میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، چمٹیاں بھی بلوں میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ جب عادل حکمران ہو، انصاف والا حکمران ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والا حکمران ہو،
اللہ سے صرف ڈرنے والا ہو تو ساری کائنات نورانی بھی اس بادشاہ کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہے۔ خود ہی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی وہ مقام ہے جسے کہتے ہیں سلطانی۔ جب انسان کو اپنا ایمان دعوت دینے لگ جائے کہ تو اللہ کا مقرب ہے، اسے رونا آ گیا، اپنے گناہوں پہ ندامت آ گئی، اس کے آنکھوں نے آنسو برسانے شروع کر دیے، اس کا دل اللہ کی خشیت سے دھڑکنے لگ جاتا ہے، تو خود ہی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی وہ مقام ہے۔ بھلے ہو گودڑی میں، بھلے ہو خس و خاشات کے جھونپڑے میں، بھلے ہو دال ساگ کھانے والا، مرغ مسلم اس کو کبھی نہ نصیب ہوئی ہو، خود ہی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی وہ مقام ہے جسے کہتے ہیں سلطانی۔ یہ جبر و کار نہیں، کون اللہ والوں کو رات میں دستک دے کے اٹھاتا ہے کہ اپنے نرم بستر کو چھوڑو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو، آرام کی نیند کو چھوڑو اور اللہ کے سامنے مصلی پہ سجدہ ریز ہو جاؤ۔ کون انہیں مجبور کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں، کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی، کہ جبر و کار سے ظلم و ستم سے علاقے فتح نہیں کیے جاتے۔ بظاہر علاقے فتح ہو بھی جائیں، ہوتے نہیں ہیں دوستو۔ اتنے سال امریکہ افغانستان کے پتھروں کو آٹا بناتا رہا، ایک دن ناکام واپس جائے گا۔ ظلم و ستم سے علاقے فتح نہیں ہوتے، اگر فتح ہو بھی جائیں تو لوگوں کے دل نہیں جیتے جاتے۔ یہ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا نو مسلموں سے ٹیکس لیا جائے ورنہ بیت المال میں آمدنی کم ہو جائے گی۔ پہلے سال تو لوگ گئے دوستو اور اعلان ہوا ہر علاقے میں کون کمزور ہے، غریب ہے، محتاج ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے نمائندے آئے ہیں تمہاری خدمت کرنے کے لیے، تو لوگوں نے کچھ لیا، کچھ لیا۔ جب اگلا دور آیا، دوسرا سال، جب یہی لوگ پہنچے اور سالانہ اکٹھا وظیفہ دیتے تھے، سالانہ اکٹھا، پھر لوگوں نے اعلان کیا، اعلان کرتے رہے، کوئی صدقہ اور زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں آیا۔ پھر کر لوگ جب عمر بن عبدالعزیز کے پاس واپس گئے، کہا حضرت جس مستحق کے پاس گئے اس نے یہ کہا کہ پچھلے سال تو میں مستحق تھا اس لیے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کر لیا ہے، اس سال میں مستحق نہیں ہوں، کسی اور کا دروازہ کھٹکاؤ۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کا وہ دور کہ صدقہ زکوٰۃ وصول کرنے والے نہیں، مساجد و مدارس بنائے اور اپنے دور میں ہر شہر کے علماء کو جمع کر کے احادیث نبوی جمع کی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ دوستو یہ ہے کہ اس نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا، تدوین حدیث کا کام کیا۔ امام بخاری تو بعد میں آئیں گے، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ بات ترتیب کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے جمعے پر بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہی بیان ہو۔